بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں اخبارات میں یہ خبر پڑھی ہوگی کہ حکومت پاکستان کے پاس یہ تجویز آئی ہے کہ مغرب تک اپنے جو کاروبار ہیں ان کو بند کر دیا جائے، دکانیں بند کر دی جائیں اور اپنی زندگی کو فطرت کے اصولوں کے عین مطابق گزارا جائے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا، انتشار کم ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ معاشی حوالے سے جن پریشانیوں کا آپ شکار ہیں وہ پریشانیاں بھی آپ کی ختم ہوں گی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کرنے کے لیے جب میں نے سوچا کہ کس قسم کا پینل ہونا چاہیے تو میں نے دیکھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں سب سے زیادہ ہدایات جو لیتے ہیں وہ مذہب سے لیتے ہیں، اور میں نے کوشش کی کہ پاکستان کے ایک بڑے معروف عالم دین ہیں، اتحاد بین المسلمین کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ دینی مدارس میں جو روایتی طرز ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اس میں جدت لانے کے لیے بھی انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور نوجوان علماء کو ٹریننگ دینے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ مجلس صوت الاسلام کے سربراہ ہیں، جامعہ اسلامیہ کلفٹن کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ جناب مفتی ابو بکر محی الدین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بہت زبردست تجزیہ کرتے ہیں، نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، اور ان کی تحریریں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ معاشرے کے نوجوانوں کی خصوصی طور پر ذہن سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر ایک علمی بیٹھک کے نام سے ادارہ قائم کیا، اور یہ ان کی ذاتی خواہش تھی کہ طلباء کے درمیان شعور پیدا کیا جائے اور انہیں اپنی روایات کے قریب کیا جائے، اور ان روایات کے قریب کیا جائے جو پوری دنیا میں پاکستان کے استحکام کا اور پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی تصویر پیش کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جناب پروفیسر طاہر ملک صاحب، بہت شکریہ ملک صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ میں گفتگو کا آغاز مفتی صاحب آپ سے کروں گا۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ انتشار ہے، گھروں کے اندر والدین موجود ہیں، بچے موجود ہیں، والدین کو بچوں کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں ملتا اور بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بڑوں کی روایات کیا ہیں بچے اسے آشنا نہیں ہیں، بچے کیا سوچ رہے ہیں بڑوں کو بالکل خبر نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں، لیکن وہ آپ کے بچے نہیں ہیں، وہ کمپیوٹر کے بچے ہیں، وہ انٹرنیٹ کے بچے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے بچے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو کچھ ہے پتہ نہیں وہ کیا کچھ ہے، اور وہ اس سے صبح و شام متاثر ہو رہے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو غیر فطرتی زندگی کی بنیادیں ہمارے معاشرے کے اندر مستحکم ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ محترم، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کے لیے مجھے یاد کیا ہے۔ آج کل جو ہماری زندگی کا دھارا ہے، جس نہج پر بہہ رہا ہے، ہماری کوئی بھی طبقہ، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، وہ ہم کہیں کہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے، یا ہمیں دیکھتے ہیں جب انہیں تو ہمیں کوئی اطمینان ہے، تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ایک بالکل ہی الگ رخ پر ہم جا رہے ہیں۔ جو ہماری جو تاریخی روایات ہیں، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے، جو مذہب کی تعلیمات ہیں، وہ ایک طرف ہیں اور ہمارا رخ بالکل اس کے برعکس دوسری طرف ہے، اور جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں انتشار بھی دیکھ رہے ہیں، پریشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور خاندان کے طور پہ، فرد کے طور پر اور قوم کے طور پر ہم پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہم فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، اپنے اقوال کے ذریعے اور اقوال سے بڑھ کر کے اپنی زندگی کے ذریعے جو صعوبتیں برداشت کی، وہ اختیاری صعوبتیں تھیں، اور وہ سادہ زندگی جو حضور نے گزاری، اور اس سادہ زندگی کو گزارنے کے اندر خود بھی گزاری، اپنی اولاد کو بھی گزروائی، اور جو صعوبتیں برداشت کی وہ صرف اس لیے کہ امت کے لیے ایک تعلیم اور نمونہ سامنے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ یہ تو اقوال ہیں حضور کے کہ دنیا میں ایسے رہیے کہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اور اپنی ضروریات کے مطابق رہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو تھی، سادہ زندگی، کوئی کسی قسم کا تکلف اس میں نہیں، خیالات میں سادگی، خوراک میں سادگی، لباس میں سادگی، رہن سہن میں سادگی،
حضور کی جو اس وقت ریاست تھی اس کی سادگی، اس کے تمام ارکان کی سادگی، یہ تعلیم تھی ہمارے لیے، اور اسی میں زندگی ہے ہماری۔ ہم جب سے اس سے دور ہو گئے ہیں اپنی زندگی میں، رہن سہن میں، طریقہ کار میں، آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بھی ایک رخ ہے، بلکہ ہماری تو کوئی کل سیدھی ہی نہیں ہے ہر معاملے میں، تعلیم سے لے کر تعلیم، سماج، خاندان، روایات، شادیاں، نکاح، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر ہم جا رہے ہیں۔ اپنی ہر تعلیم کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ صحیح۔ جو ہماری بر صغیر کی روایات تھی ہمارے بزرگوں کی، اس کو بھی ہم چھوڑ چکے ہیں، اور جو ہماری مذہبی تعلیمات تھیں ہم اس کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ صحیح۔ آج دیکھیے ہمارے جو اتنے بڑے مسائل ہیں، اب آپ کو زیادہ علم ہوگا اس بات کا کہ ہمارے یہاں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں اب زیادہ ہو رہی ہیں۔ کس بات پہ خودکشی آپ کر رہے ہیں کہ آپ عید آئی، آپ نے بچوں کو کپڑے نہیں سلائے، آپ دل برداشتہ ہوئے اور خودکشی کر لی۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ یہ سب ایک ذہنی ایک اس کی سطح اس حد تک چلی گئی، انتشار ہے، انتشار ہے، اسے ہر حال میں بچے کو عید پر نیا سوٹ دلوانا ہی ہے، اور یہ نہ دلوا سکا تو یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ جان ختم کر دیتا ہے۔ کیوں ہم نہیں دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں؟ کیوں ہم نہیں دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے دن بھی آئے ہیں، حضور پوچھتے کچھ ہے کھانے کو، فرمایا نہیں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، روزہ ہے۔ کیوں ہم نہیں دیکھتے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتی تھی، ان کے گھر کا کیا ماحول تھا، ان کے ہاتھوں کے کیا حالات تھے، ان کی زندگی کس نہج پر تھی، اور سب اختیاری تھی، اور سادگی اور جفاکشی اس لیے تھی کہ قوم اور امت کسی بھی حال میں ہو کبھی مایوس نہ ہو، اسے پتہ ہو کہ میں نے کیسے جینا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اب اگر آج بھی ہم فطرت کی طرف واپس چلے جائیں، اپنی خیالات میں سادگی کو پیدا کریں، یہ جو ہم نے ایک جنگ چھیڑ لی ہے، ایک دوسرے سے ریس لگا لی ہے کہ فلاں چیز آ گئی ہے اس کے گھر میں تو میرے گھر میں بھی آنی چاہیے، وہ 1 کروڑ خرچہ کرے گا تو میں 2 کروڑ خرچہ کروں گا۔ اب وہ 2 کروڑ کیسے آئے گا؟ ہر طریقے سے آئے گا، چاہے آپ اور گھروں میں تانے شروع ہو جاتے ہیں، بیوی خاوند سے کہتی ہے تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے، بچوں کے لیے اتنا نہیں کر سکتے، تو خاوند کو کرپشن کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، مجبور کر۔ اب دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس ریس سے باہر آئیے، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے، جو میرا نصیب ہے وہ مجھے مل رہا ہے، جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، اس کا نصیب میں نہیں لے سکتا، اپنے دل کو خراب کر سکتا ہوں، اپنی زندگی کی میں اچھائی کو، اپنی زندگی کے سکون کو برباد کر سکتا ہوں، آپ کے نصیب میں کبھی نہیں لے سکتا، بھاگتے رہیں گے پریشان، اور پھر کس کس سے ریس کریں گے؟ محلے میں تو 10 آدمی ہیں، اس کے ہر ایک کی معیشت اللہ، آپ کس کی مقابلہ کریں گے؟ آپ تو اسی زندگی میں پورے ہو جائیں گے، اولاد بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو اپنے خیالات میں سادگی پیدا کریں۔ اپنی ایک دوسری چیز ہے جو ہمیں بہت تباہ کر رہی ہے، وہ پلاننگ ہے۔ آج ہم بیٹھ کر کے بچہ 4 سال کا ہے اور وہ 40 سال کی عمر میں کیا کرے گا، آج ہم بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ شریعت ہمیں اس چیز سے دور رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ اگر آپ صبح ہیں تو شام کی فکر کریں اور آگے کو اللہ پہ توکل چھوڑ دیں۔ مطلب یہ 40 سال کے لیے ایک پلاننگ تو یہ ہے نا کہ بچے کو تعلیم تربیت کر کے 40 سال وہ تک الگ چیز ہے، وہ وہاں تربیت کریں، لیکن مگر یہ کہ اتنے پیسے میں نے آج اکٹھے کرنے ہیں، اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے 40 سال اس کو 40 سال، اس کو مکان بھی آج ہی بنانا ہے، اس کے مکان کے بعد اس کی تعلیم کا خرچہ بھی میں نے آج ہی پورا کر کے رکھنا ہے جو اس سے 10 سال بعد آنے ہیں۔ یعنی منصوبہ بندی اس کی علمی فکری اور تربیت ہی کرنی چاہیے، مگر یہ جو ہے نا مالی ضروریات کو آج ہی پورے ہوں۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب 40 سال میں آپ نے خرچے کا حساب بنایا تو آپ کو 4-5 کروڑ چاہیے اور آپ کے پاس 50 لاکھ ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، زندگی بے رونق ہو جائے گی۔ 50 لاکھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، آپ کا سکون غارت ہوا ہوا۔ کیوں غارت ہوا ہوا؟ بھائی آپ توکل کیجئے، اجملوا فی الطلب، ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، آپ اپنی کوشش جاری رکھیے اور اللہ پہ توکل کیجئے۔ اپنے بزرگوں کو آپ دیکھیے کیا لے کر آئے تھے، اللہ نے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اجملوا فی الطلب دونوں چیزیں ہونی چاہیے، آپ نے محنت اپنی انتہا پہ جا کے کرنی ہے، بالکل کرنی، اور توکل اللہ کی ذات، ہم نے توکل چھوڑ دیا، ہم دل ہار بیٹھتے ہیں اور مصیبتوں میں پریشانیوں میں، پھر ایک بچے کو مار رہے ہیں، جس کی فکر کر رہے ہیں اس کو مار دھلائی کر کے اسی کو عذاب بنا رہے ہیں، اسی کی بچپنا برباد کر دیا ہم نے۔ تو آپ کوشش کریں، محنت کریں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹینشن کا شکار ہو جائیں، پریشانی کے شکار ہو جائیں، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ پروفیسر طاہر ملک صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے اپنے بچوں کی، کیونکہ تعلیمی ادارے صرف تعلیم ہی نہیں دیتے، تربیت کا سامان بھی کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں پہلے تو ماں باپ بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے آتے تھے، تو اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض بچے بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا
لڑکیوں پر بھی برے اثرات پڑ رہے ہیں اور لڑکوں پر بھی برے اثرات پڑ رہے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیشن کلاس روم جو ہے نا وہ فیشن کا گڑھ بنتا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کسی فیشن ہال کے اندر داخل ہو رہے ہیں, تو اس طریقے سے وہاں پر آ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کیا جامعات کا یہ فرض نہیں بنتا, اور یہ چیزیں ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, باہر لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یونیورسٹیز میں, یہاں پر عجیب و غریب قسم کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے. تو تھوڑا سا اس بارے میں ذکر کریں کہ یونیورسٹیوں میں یہ جو حالت ہے اس سے ہم کیسے ایک اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ایک اہم اور خوبصورت موضوع کا آج انتخاب کیا, اور مفتی صاحب نے جو گفتگو کی ہے قابل قدر, کئی اس سے اور خیالات آئے ہیں, اور انہوں نے آخر میں جو بتایا بڑی انہوں نے ایک فکر انگیز بات کی ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے. جب ہم اپنے ہاتھوں سے اولاد کا مستقبل, اولاد کے فرائض ہیں ہم پہ, اور اس میں تعلیم بھی ایک فریضہ ہے, لیکن جب ان کے لیے آپ محل بنگلے اور ان کا نصیب اور مستقبل بنائیں, تو پھر یہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. آپ کا کام محنت کرنا, ان کے لیے دعا کرنا, لیکن یہ نہیں کہ دنیا میں آپ سب کچھ ان کے لیے کر کے جائیں. دوسرا جو آپ نے یہ پہلو بتایا, یہ اگر آپ ویسٹ میں بھی آپ کو اتفاق ہوا ہے, مجھے بھی, وہاں اسٹوڈنٹ جب کوئی میک اپ کر کے آئے, لڑکی یا لڑکا کوئی بہت کوٹ پینٹ اور ٹائی لگا کے آئے, تو وہ مذاق کے پر بن جاتا ہے. اگر کسی تقریب سے ہے تو وہاں سادہ, جو استاد ہے اس کا لباس بھی سادہ ہے, فوکس علم ہے. ہمارے یہاں فوکس علم نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو تربیت آپ نے کا پوائنٹ اٹھایا ہے, تربیت کا فقدان ہے. ایک زمانہ تھا کہ تعلیمی اداروں میں, مدرسوں میں, یونیورسٹیوں میں دیکھا جاتا تھا کہ یہاں کون پڑھا رہا ہے. یہاں علی گڑھ ہے تو شبلی نعمانی ہے, اگر یہ دیوبند کا مدرسہ ہے تو کون اس میں عالم فاضل ہیں, اگر کوئی اور مسلک ہے تو اس میں کون سے جید علماء ہیں. مطلب یہ آپ نے کیا خوبصورت بات کی ملک صاحب, بلڈنگ دیکھی کا, جاتی, دیوبند کا, علی گڑھ کا جو نام ہے وہ امارات کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ان عظیم افراد کی وجہ سے جن کے خیالات نے اس خطے کے لوگوں کے ذہنوں کو منور کیا. اور وہ ایسے قصے ہیں دیکھیں, اس وقت زمانے میں 5 جس جرمنی کی یونیورسٹی ہے, وہاں ایک نوبل پیس پرائز کے حامل ایک ہیں, ان کا مشہور ہے کہ اتنی بارش تھی کیچڑ میں کہ ان کا ایک جوتا اتر گیا, لیکن وہ اپنے خیالات میں غرق تھے کہ پورے لیکچر میں وہ اتنا تھا کہ آخر میں کسی اسٹوڈنٹ کو جرت بھی نہیں ہوئی کہ انہیں بتائے, تو ایک کوڈ میں وہاں گزارا کر دیتے ہیں. تو یہ سارا معاشرہ یہاں آج کل والدین بھی پہلے بلڈنگ دیکھتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں اندر اے سی ہے یا نہیں, اور پھر استاد کا نہیں. کسی اسکول اور کسی جو نجی تعلیمی ادارے ہیں, انہوں نے اپنی فیکلٹی یا جو ٹیچر ہیں ان کا سی وی آپ کو ویب سائٹ پہ نہیں ملے گا کہ ان کا کیا تجربہ ہے, ان کا معیار کیا ہے, ان کا تعلیمی معیار کیا ہے. نتیجہ یہ کہ بلڈنگیں خوبصورت ہیں اور اندر جو انسان جنہوں نے تربیت کرنی ہے وہ اس سے کرنی ہو. جو دوسرا اہم نقطہ یہ سادگی کا بتا رہی ہیں, یہ درست ہے, لیکن میں یہاں تو جو تھوڑا سا اختلاف کی اجازت کے لیے, یہ شاہ ولی اللہ نے جو تحقیق کی ہے مذہبی اور علمی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو معاشرہ بنیادی ضرورت ریاست جس معاشرے میں نہ پوری کر سکے عام آدمی کی, تو وہ پھر حیوانی سطح میں آ جاتا, جس میں زندگی کی تگ و دو میں لوگ لگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ریاست پہلے بنیادی ضروریات پوری کرے اور ان کو ایک خاص سطح غربت سے نیچے نہ گرنے دیں. اس کے بعد یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, لیکن جو استحصال پہ مبنی معاشرہ ہو, جہاں مزدور کی کم از کم اجرت نہ ادا کی جا رہی ہو, جہاں تعلیم بھی طبقاتی ہو, جہاں غریب آدمی کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع مسدود ہوں اور ریاست وہ وسائل نہ مہیا کر سکے, تو پھر اس کو رب کی رضا اور اللہ کی تقسیم شمار کرنا درست نہیں. پھر اس نظام میں انسان آپ کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جو ریاست مدینہ بنی, وہاں بیت المال کیا تھا, وہاں عمرہ سے ٹیکس کیا لیا جاتا تھا, وہاں بیواؤں اور یتیموں اور مساکین کا کیا خیال, تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم نہیں سمجھنا چاہیے. اب میں جہاں سبوک صاحب رہتے ہیں اور میں بھی قریب ہی رہتا ہوں, وہاں ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے. کل میں اپنی بیٹی کے ساتھ گیا ہوں اور میں نے باہر سیکورٹی گارڈ جو ایک ہی باہر کھڑا ہے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا تنخواہ ہے, تو اس نے جو ہے مجھے بتایا کہ 22,000 روپے تنخواہ ہے, 12 گھنٹے ڈیوٹی. تو اب یہ دیکھیں, میں اس نظام میں اس کے خلاف آواز اور اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اندر ان کی کروڑوں روپے کی سیل ہے. ایک شاپنگ مال نہیں, پورا سٹور نہیں, پورے اس میں شاپنگ ایریاز ہیں, اور آپ اس کو کم از کم 32,000 تنخواہ نہیں دے رہے. ابھی میں آتے وقت گاڑی میں ٹائر, غیر قانونی کام, غیر قانون, ایک بچے نے گاڑی میں ٹائر
के हवा भरी है। उससे मैंने पूछा मेरी ये एक हॉबी आदत है, तो मुझे उसने पता कहा है कि मैं हमेशा 7,000 रुपये महीना इस इस्लामाबाद में आपके स्टूडियो के बाहर चल पे ये कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आवाज़ उठाना मस्जिद व मेंबर और महराब मदरसे से भी उठाना चाहिए। इसको निज़ाम को जिसमें इस्तेसाल हो रहा है माशी, और जिसके अंदर वो बच्चे जिनकी उम्र इल्म हासिल की करने की है मदरसे में या स्कूल में, उनको रब की रज़ा कह के कहा जाए कि ये गरीब हैं। और वो मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब जैसे जो जय्यद उलमा हैं इस पर आवाज़ बुलंद करेंगे कि मजबूर जो बेवाएँ हैं, जो घरों में काम करने वाले बच्चे हैं, जिस तरह अभी वाक़यात हुए हैं कि ये इस्लाम इत्दाल का कहता है, हकूक़ का कहता है, और घरों के अंदर उन्हें मारा पीटा गया, वो अस्पताल तक पहुँच गए। तो इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना एक इबादत है। बेशक मलिक साहब, बहुत ही अहम गुफ्तगू आपने की, और ख़ुसूसन मलिक साहब की ये रूटीन में ख़ुद देखता हूँ कि अक्सर औक़ात जब हम इकट्ठे भी होते हैं तो ये जहाँ से हम खाना खाने जाएँ तो सिक्योरिटी गार्ड से ज़रूर पूछते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी, और फिर ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। और वो जो होटल्स वाले या जहाँ काम वगैरह हो रहा होता है तो वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब कानून ने ये बताया है कि 32,000 रुपया बुनियादी तनख्वाह है जो आपने हर सूरत में अदा करनी है, और कानून हमें ये बताता है कि चाइल्ड लेबर जो है, बच्चों से आपने काम नहीं करवाना, तो बच्चों से भी काम करवाया जा रहा है, उन्हें तनख्वाह भी कम दी जा रही है, और जो बड़े हैं उन्हें जो कानून के मुताबिक मुआवजा है वो नहीं दिया जा रहा। तो ये जो लाकानूनीत है, ये असल में इस मुल्क की इशराफिया जो है उसमें बड़ी हद तक हम देखते हैं कि इन्वॉल्व है। मुफ्ती साहब, ये जो बात इन्होंने की है कि एक तो ये ना कि ये आवाज़ें जो हैं मेंबर व महराब से भी उठाई जानी चाहिए और उठाई जाती भी हैं, और इसके अलावा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर इंसान अपनी फ़िक्र के जो घोड़े हैं उन्हें कंट्रोल नहीं करता, वो बेकाबू होते हैं। और बेकाबू से मुराद ये नहीं है कि वो गलत समझ जाएँ, वो बिल्कुल आज़ादी के साथ सोचते हैं कि अपने माशरे को हम कैसे एक सेहतमंद माशरा बना सकते हैं, उस पर बातचीत हो रही होती है। ये बताइए कि मुफ्ती साहब के सोशल कंस्ट्रक्शन में हमारे जो दीनी मदारिस हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ वहाँ से है, मुफ्ती डॉक्टर साहब से मैं सवाल करूँगा, तो बताइएगा कि कितना रोल उनका एक बनता है। ये तो है कि मदारिस पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी NGOs हैं, वो बच्चों को बिला मुआवजा तालीम फ़राहम करते हैं, किताबें फ़राहम करते हैं, और बाज़ जगहों पर लिबास तक फ़राहम किया जाता है। और कुछ ऐसे मदारिस भी हैं कि जिन्होंने असली तालीम के अंदर भी वो कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए कि जो हमारे असली तालीमी इदारे नहीं दे पाए। तो मुझे बताइए कि सोशल कंस्ट्रक्शन में उनका जो काम है एक समाजी शऊर बेदार करने में कितना है और क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैंने जो बात की प्रोफेसर साहब ने उससे आगे बढ़ाया, मैंने एक नुक्ता बयान किया, उसके और भी नुकात हैं। सही। दूसरा नुक्ता प्रोफेसर साहब ने बयान किया, तो कोई एक नुक्ता दूसरे नुकात की नफ़ी नहीं करता। नफ़ी नहीं है। सही। जो प्रोफेसर साहब का समाजी रवैया या जो रियासत की ज़िम्मेदारी है हुकूमत की, या जो हमारी माशरे की ज़िम्मेदारी है, वहाँ जो कमी है मैं उसका उसी तरह कायल हूँ जिस तरह के प्रोफेसर साहब कायल हैं, और उसकी आवाज़ उसी तरह बुलंद होनी चाहिए जैसे प्रोफेसर साहब की ख्वाहिश है। सही। अब जो आपने मदारिस की बात की है, तो मदारिस देखिए अपनी तमाम तर बेमानगी के साथ बावजूद मुआशरे में वो किरदार अदा कर रहे हैं एक हद तक जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी है। सही। कि रियासत के एक बच्चे को उठाते हैं और उसकी जवानी तक उसकी परवरिश करना और उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल करना और बसा औक़ात उसके ख़ानदान की भी मदद करना, सारी चीज़ें पूरी करने के बाद फिर उसी बच्चे के ज़रिए मुआशरे की मजहबी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं और उस बच्चे की माशरती और मईशत की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करते हैं। और सिर्फ़ यही नहीं है, हमारी मस्जिदें, अल्लाह का शुक्र है, अभी हालिया ज़माने में जो भी कौम के ऊपर परेशानी आई, कोविड का ज़माना आया या उससे पहले भी आया, तकरीबन हर मस्जिद ने उसमें अपना किरदार अदा किया। सैलाब का वक्त आया, हर मस्जिद ने अपना किरदार अदा किया। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर सग़ीर में, मैं ये नहीं कहता सिर्फ पाकिस्तान में, बर सग़ीर के मसाजिद और मदारिस अपना अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत उम्दा किरदार अदा कर रहे हैं। आप कमी और ख़ामी ज़रूर है, वो भी कभी हम ये नहीं कहते कि हम हर कमी और ख़ामी से पाक हैं, लेकिन जितने वसाइल दस्तयाब हैं उनके इस्तेमाल के बाद और जो खिदमात हम दे रहे हैं, शायद कि कोई और इदारा इतने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। अच्छी बात कही है कि बुनियादी तौर पर बात ये है कि जहाँ पर कोई चीज़ कम है तो उस इख्तलाफ का भी खुल के इजहार किया जाए और जो चीज़ें बेहतर हैं उनकी तायद और नुसरत भी भरपूर तरीके से की जाए। मलिक साहब, ये बहुत अहम बात है, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे आपकी इजाज़त से, और नाज़रीन वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और इस मौजू पर थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक वक्फ़े के बाद।
ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کیسے فطرت کے قریب اپنی زندگیوں کو لے کر جا سکتے ہیں اور اس فطرت کے قریب لے کر جائیں جس کا اللہ تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں، اور فطرت کے قریب زندگی گزارنے سے، اس کے قریب رہنے سے ہماری زندگیوں میں سکون بھی آئے گا، اور سب سے بڑی بات، جن معاشی مسائل کا آج کل ہم رونا رو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ مفتی ابو بکر محی الدین صاحب، پروفیسر طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک پاکستان کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پروفیسر صاحب کالج، یونیورسٹیز اور جو عصری تعلیمی ادارے ہیں ان کی طرف سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے، یہ اپنے اپنے نقطہ نظر کو، اپنا اپنا جو علم ہے اس کا اظہار یہاں پر کر رہے ہیں۔ پروفیسر طاہر ملک صاحب، وقفے سے پہلے مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے، جس طرح ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں بے شمار خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، اس طرح دینی مدارس کے اندر بھی بے شمار خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ سیلاب جب آیا، زلزلہ جب آیا، تو ہمارے انہی اداروں سے، جو مساجد کے ممبر اور محراب ہیں، وہاں سے آواز بلند ہوئی کہ اپنے جیب جو ہیں انہیں آپ اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیں، اور آپ یقین مانیے کہ ہم نے دیکھا کہ سارے ادارے ایکٹیو ہوئے، متحرک ہوئے۔ یہ جو معاشرے کے اندر خیر کے کاموں کا جذبہ ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے جو انجن ہے وہ مذہب کا ہے، کہ مذہب یہ خیر کے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ باقی لوگ بھی کرتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ یہی ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ جو ہے، کیونکہ وہ مذہب سے ہدایات لیتا ہے تو وہاں سے جا کر وہ کرتا بھی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ملک صاحب، یہ جو تھوڑا سا ہمارے ہاں ایک جنگ شروع ہو گئی ہے نا، اہل مدارس اسکول کالج یونیورسٹی کے خلاف ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی والے کہیں اہل مدارس کے خلاف ہیں، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں ہماری ریاست یا اور ہمارے جو ملک ہے وہ ایک غریب ملک ہے۔ صحیح دیکھیں تو وہ تعلیم، صحت کی وہ تمام ضروریات جو ہر شہری کا حق ہے نہیں وہ پوری کر پا رہی، تو اس لیے جو مدرسہ نیٹ ورک ہے وہ تو ریاست کا معاون ہے۔ اگر یہ اتنے لاکھوں کروڑوں بچوں کو یہ دینی اور عصری تعلیم نہ دے رہے ہوتے تو سوچیں ذرا کہ وہ ان کا کیا مستقبل ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو ان کے اوپر غیر ضروری تنقید ہے، ایک تو ہوتا ہے اصلاح کے لیے جس طرح ہر شعبہ زندگی، لیکن ٹارگٹ کرنا مناسب نہیں۔ دوسرا جو ہے مکالمے کا فقدان ہے، آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی والے جو ہیں، پروفیسر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں مدرسے میں جانا چاہیے اور مدرسے والوں کو یونیورسٹی میں آنا چاہیے۔ آج جمعے کا دن ہے تو وہ یونیورسٹیوں کے اندر بھی مسجد ہے، تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک جزیرے بنائے اور ہم مکالمے کو، گفتگو کو، ایک دوسرے کو جاننے کے لیے سب سے پہلے بات چیت ضروری ہے، نہیں تو آپ غلط فہمیوں کا شکار، لیک آف کمیونیکیشن ہے، اور اس سے پھر مس پرسپشن، غلط فہمیاں جنم دیتی ہیں۔ تو ایک اور دوسرا یہ کہ دو مختلف طبقے بھی ہیں، تو طبقاتی لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں، تو وہ بھئی ہمارے برابر میں نہیں ہیں، اور یونیورسٹی میں، تو یہ سارے گیپ، ہم قوم تب بنیں گے جب ہم سب اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ہو کے ہمارے اندر قومی اور ملی سوچ آئے گی۔ دوسری جو آپ نے بات کی، اس میں بڑی اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پلاننگ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور سادہ زندگی ہے کہ ہماری جو آبادی ہے، ایک عام آدمی، ایک نیک مسلمان دیندار یہ سوچے کہ بھئی میرے اتنے وسائل ہیں، مجھے ایک محدود فیملی رکھنی چاہیے۔ صحیح ایک حصہ یہ بھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اور آپ نے بھی ایک تحریر شیئر کی، میں نے اپنے گاؤں میں، میرے دادا نے بھی، کہ بہت بڑا ایک ان کا اثر و رسوخ ہے مدرسوں کا، تو وہ انہوں نے سادہ زندگی کے لیے آج سے 20 سال پہلے یہ کیا تھی کہ مسجد میں نکاح ہوگا، اور لڑکی والوں کے گھر آپ غیر ضروری نہیں اس کے اخراجات نہیں کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، جو بھی نکاح ہوگا گاؤں میں اور ایک کمیونٹی ہے وہ مسجد میں ہوگا، اور اس کے بعد آپ اس کے اندر مٹھائی تقسیم کر سکتے ہیں لڑکے والے، اور وہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ڈرائی فروٹ بھی، اس کے بعد چند جو لڑکے والوں کے رشتہ دار ہیں اپنی خواتین کے ہمراہ جائیں گے، ان کے گھر چائے ہوگی، مٹھائی ہوگی، چائے کے ساتھ چیزیں، اور وہ پھر آ جائیں گے لڑکی والوں پہ تاکہ بوجھ نہ بنے۔ اور پھر جہیز کے خلاف بھی ایک تحریک چلائی گئی، وہ خیر اتنی کامیاب نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں کوئی مرگ ہو جائے، فوتیدگی ہو جائے، تو پھر 3 دن تک جو ہے وہ گاؤں کے لوگ ایک کمیٹی کی شکل میں کریں گے، لیکن جو ہر روز وہاں کھانے، ایک طرف میت پڑی ہے اور وہ خاندان مقروض ہو گیا کہ میں ہزاروں کو کھلاؤں گا کیسے۔ تو یہ جو اصلاحات اس طرح کی دیہی سطح اہم بات آپ کریں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے، یہ جو جہیز کی رسم ہے،
یہ ہم نے یہاں پر یہ جو غیر اسلامی ہندوؤں سے ہم نے کہتے ہیں ہم لیے، لیکن انڈیا میں جہیز کے خلاف قانون بن چکا ہے اور ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یہاں پر یہ نہیں ہو تو سکتا۔ ہمارے جو سماجی چیزیں شادی اور بیاہ اور دوسرا جو موت فوت کا ہے معاملہ فوتیدگی کا، اس کے اندر مذہبی طبقہ اپنی سطح پہ کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہروں میں بھی کمپین چلانے کی ضرورت، کہ اگر دیہات پاکستان چھوٹے کے بڑے ہوتے ہیں علماء یہ کہیں کہ جہاں پر جہیز کا اس طرح ہوگا ہم نکاح نہیں پڑھائیں نہیں گے، پڑھائیں گے، یا اور اس پر اس کو اپنے ممبر کا حصہ بنائیں خصوصی، ہر ایک پیغام کا ایک کمپین چلائی جائے، جس طرح ابھی ہر آدمی کہتا ہے کہ جی سونا ہماری ریچ سے باہر ہو گیا ہے اور 2.5-3 لاکھ روپے تولہ ہے، ہم سونا کہاں سے دیں؟ بھئی سونا دینا ضروری ہے ہی نہیں، آپ نے ایک میجر۔ دوسرا یہ ہے کہ ولیمہ ہے کہ آپ اپنی خوشی سے جو بھی چیز لڑکے والے ولیمہ دینا چاہیں، مفتی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن لڑکی کی ان کے خاندان پہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں، جو رسمیں، اس کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ویسے یہ ملک صاحب مجھے تو یہ چھچورا پن لگتا ہے، پتہ نہیں یہ ٹی وی پر یہ لفظ کہنا درست ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک دوسرے کو دکھانا اور کہ اس میں میں جو نے یہ اب کیا آپ ہے، نے میں نے وہ ٹی وی کا لفظ یوں کیا، میڈیا کو بھی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے ڈرامے ہوتے تھے سونا چاندی منو بھائی کا، خدا کی بستی، جس میں عام لوگ ہیرو ہوتے تھے۔ جب آپ ڈیزائنر گھر اور بڑی بڑی مارکیں اور اب تو عمر سے بھی کیا بڑے بات لوگوں آپ نے کی آپ کہانیاں، اور پھر ڈرامہ ختم ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد چلتا ہے کہ اس ڈیزائنر کے کپڑے تھے، اس کا گھر تھا، فلاں کی گاڑی تھی، تو آپ کو معاشرے میں جو عام آدمی ہے اس کو ہیرو بنائیں کہ اس آدمی نے بڑی اپنے رزق حلال سے بچوں کی پرورش کی، اس نے سادہ طرز زندگی کی، تو جب وہ ہیرو ہوں گے، رول ماڈل ہوں گے، اور جہاں تک انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل کی بات کی، قناعت کی بات کی، تو میں یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ جنگ خندق کے وقت جب ایک صحابی نے تھوڑا سا تکالیف کا اظہار کیا کہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہیں، تو انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا، وہ لیڈنگ بائی ایگزامپل تھے کہ یہ دو تھے۔ تو ہماری جو امیر لوگ ہیں، غریب کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے ساتھ میں، لیکن آپ نے کلچر بنایا ہوا ہے۔ مثلا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جس پہ میرا بڑا دل کرتا ہے، دنیا کے کس ملک میں پولیس لائٹ فروخت ہو رہی ہے گاڑیوں پہ لگی، جو وی آئی پی ہوٹر ہیں، ہارن ہیں، وہ گاڑیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور گن مین اور ڈالے، اور وہ جو پولیس لائٹ، جو پولیس صرف مجاز ہے، قانون کا ایک نفاذ سے 1 گھنٹے میں پورے ملک سے اتر سکتی ہے، اور وہ جو وی آئی پی سائرن اور ہوٹر ہے، کوئی بیمار ہے گھر میں یا بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تو جب ریاست نے انہیں اسپیس دی ہے کہ ایک وی آئی پی شخص کون ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جو قانون جس کے سامنے بے بس ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ سادگی کی بات کہاں سے بہت اچھی تشریح کی کہ وی آئی پی کون ہے جس کے سامنے قانون بے بس ہے، تو قانون بے بس ہے، اس کا مطلب ریاست بے بس ہے، ریاست جو تو ریاست کو اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو قانون کا احترام نہیں کرتے۔ اگر قانون کے مخالفین کے خلاف آپریشن کیے جا سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی آپریشن کرنا چاہیے جو قانون کو اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک سمجھتے ہیں، اس کو رونتے رہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا یہ جو باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں بڑے درد دل کے ساتھ کرتے ہیں، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اور آپ بھی اس معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری صبح و شام یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مغربی معاشروں جیسا معاشرہ یہاں قائم کر سکیں۔ ہم ایمان والے لوگ ہیں، اور ایمان کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ قانون پسند ہوتا ہے، کیونکہ ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اللہ کی حدوں کو جو توڑتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو یہ جو سادگی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں خود فائدہ ہے سادگی کا۔ مفتی صاحب، اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں والا کھانا کھانا، سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کپڑے نہ پہننا، سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اچھی رہائش اختیار نہ کرنا۔ تو کیا سادگی کی یہ جو معنی اور مفاہیم ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، کیا یہ واقعتاً درست ہیں؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ خوشی کے وقت خوشی کا اظہار ہی نہ کریں، غم میں غم کا اظہار نہ کریں، کپڑے اچھے نہ پہنیں؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طبقات پر پیدا کیا ہے، میں پھر وہی تقسیم کی بات کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی ہے کہ جب اللہ کی کوئی فضل اور نعمت آپ کے اوپر ہو، اس کا اظہار ہونا یہ شکر کی علامت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے سادگی کا کہ آپ کے پاس اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہوں اور آپ گھر میں فاقے کروا رہے ہوں، بچوں کو کپڑے نہ دلوا رہے ہوں، رہنے کے لیے عمدہ گھر آپ نے نہ بنایا ہوا ہو۔ یہ سادگی نہیں ہے، یہ بخل ہے، اور یہ الگ عیب اور گناہ ہے۔
سادگی کا معنی یہ ہے کہ بے جا اظہار نمود و نمائش، یہ چیز آپ کی سادگی کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ نے گھر میں ایک گاڑی کی ضرورت ہے، 10 لگائی ہوئی ہیں، ایک لائٹ کی ضرورت ہے، آپ نے پورا گھر روشن کر کے باہر گلیاں، اپنے اللہ کی نعمت جو آپ کو دی ہوئی ہے اس کو جب آپ ضائع کرنے کی طرف استعمال کریں، وہ اظہار تشکر ہے۔ ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، اور ضرورت کے مطابق میں وہ طبقاتی فرق بھی نظر آئے، کوئی بات نہیں، صحابہ میں وہ فرق نظر آتا تھا، کوئی گھوڑے پہ سوار ہے تو کوئی اونٹ پہ سوار ہے، کوئی پیادہ ہے، کوئی خچر پہ سوار ہے، وہ فرق نظر آتا تھا، اور کبھی بھی اس کو عیب نہیں سمجھا گیا۔ منزل سب کی ہے۔ ضائع کرنے کی ہم ضائع کرنے کے بیماری میں مبتلا ہو گئے نمود و نمائش کے لیے۔ اسی چیز جب ہم کہتے ہیں سادہ زندگی اختیار کریں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ نمود و نمائش کو آپ چھوڑ دیں جس میں ہمارے وسائل اور آپ کی دولت ضائع ہو رہی ہے، وہ دولت اور وہ وسائل کسی اور مسلمان کے کام آ جائیں گے۔ ہم اسے اگرچہ میرے پاس بجلی بل ادا کرنے کا یا کھانے کے پیسے بل ادا کرنے کے پیسے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اس کو ضائع کروں۔ کوئی آ کے مجھے منع کرے اور میں کہوں نہیں، یہ تو میرے پیسے تھے، مجھے اللہ نے دیے ہیں، میں خرچ کر رہا ہوں، نہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ وسائل اور اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میرے پیسے میری مرضی والی سوچ ہے، یہ نہیں ہے، اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ استعمال کیجئے، بے شک ضرورت میں استعمال کیجئے، آسائشیں اپنے لیے لیجئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہر چیز کی مجھ سے ایک رسپانسبلٹی ہے نا۔ ہم یہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں جو میری ذہن میں آ رہی تھی، پروفیسر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ معاشرتی ہمارے یہاں مسائل ہیں، اس کا حل کیا ہو، اس کا حل کیا ہو، اس کا حل کیا ہو۔ بہت مسائل ہیں، نکاح سے آپ شروع کریں، گھر میں، خاندان میں، جھگڑوں میں، ایسے ہی۔ اب ہم یا تو یہ کریں کہ ہر ایک مسئلے پہ بات کریں، ایک مسئلے کا حل دیں، یا ہم یہ کہیں کہ صرف ایک بات کریں معاشرے کی کہ آپ حضور کی سنت کو اپنا لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک بار، یا پھر یہ کہ ہر معاشرتی برائی پہ ہم بات کریں، یا ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق اپنا لیجئے، آپ کے سارے مسائل کا حل اسی میں آئے گا۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم اور فی مدرسے کے علاوہ، مسجد اور مدرسے کے علاوہ حضور کے اسوہ اور سیرت کا پیغام ہمارے دوسرے تربیت گاہوں سے نہیں جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ ہے۔ ہم مسائل پہ بات کر رہے ہیں، حل بھی پھر اپنا سوچ کے مطابق دے رہے ہیں، لیکن ہماری وہاں توانائیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم ایک ہی پیغام اپنی امت کو، اپنے قوم کو، اپنے لوگوں، بچوں کو کیوں نہیں دیتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور یہ ہر جگہ سے جانا چاہیے، ہر جگہ سے پیغام ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ صرف پیغام سے کبھی بھی فرق نہیں پڑے گا، کبھی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بولتے رہیے جب تک جو بول رہے ہیں آپ کا عمل نہیں ہے، بولنے والے کا اس پہ عمل نہیں۔ ہماری ریاست بولتی تو ہے آپ سادگی اختیار کریں، کیا ریاست سادی ہے؟ حکومت سادی ہے؟ کیا ہمارے اس ملک کے جو بڑے ہیں الناس علی دین ملوکہم، حضور فرما کے گئے کہ یہ پورے لوگ جو ہمارے معاشرے کے، قوم کے لوگ ہیں، یہ اسی راستے پہ چلیں گے جس پہ ہمارا حکمران طبقہ چل رہا ہے۔ جب تک وہ سادگی نہیں اختیار کریں گے، وہ بولتے رہیں، قوم کبھی سادگی اختیار نہیں کرے گی۔ کیوں حضرت عمر سادہ تھے؟ کیوں حضرت ابوبکر صدیق سے؟ وہ دین، لوگ ان کو اتباع کرتے تھے۔ جب تک ہماری ملک کی اس سطح کے لوگ وہ ساری چیزیں نہیں اختیار کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اختیار کرے، قوم کبھی بھی اختیار نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی۔ اور ایک معاملہ یہ، دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے صدر کی زندگی، تمہارے وزیر اعظم کی زندگی، تمہارے حکمرانوں کی زندگی نہیں ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے تو اللہ کے رسول کی زندگی، پیٹرن ہمارے پاس وہ ہے، تو ہمارے پاس آپشن ہی کیوں نہیں، ہم کہیں اور دیکھیں ہی نہیں، ہم دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے طور پہ بیان کی گئی ہے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اچھا ملک صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت پروگرام کا بہت کم ہے۔ آپ پوری دنیا میں جاتے رہے ہیں اور پڑھتے بھی رہے ہیں، باہر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بطور مسلمان اس بات کے امین ہیں، اس بات کے داعی ہیں کہ ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ ہماری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور خاصہ یہ ہے کہ ہم سادہ زندگی گزاریں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، میں امریکہ میں گیا، میں نے آمش کمیونٹی کو وہاں پر دیکھا، جرمنی میں نے دیکھا گو سمپل لیو سمپل موومنٹ ایک سٹارٹ ہوئی ہے باقاعدہ، اور 60-70s میں وہ سٹارٹ ہوئی ہے، تو وہ لوگ تو سادہ زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے پیچھے مذہبی ہدایت کا باکس نہیں ہے، تو یہ لوگ سادہ زندگیاں گزار رہے ہیں اور ہمارے پاس پورا ہدایت کا ایک سسٹم ہے، ہم نہیں گزار رہے۔ بالکل، اور اسی میں جاپان کو بھی اگر شامل کریں تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنی چیزیں چاہیے،
اب اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے 1 ماہ، تو ہم جو سامان نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اضافی ہے، صحیح، میرے دن کم ہیں، اور میں یہ تو سامان 10 دن کے اضافی لیے. ہے. بہت تو خوب. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا، تو اب جب شفٹ کرنا پڑے ہمیں گھر، تو اس وقت اپنے آپ پہ غصہ بھی آتا ہے اور وسائل بھی خارج ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں اس قابل بھی نہیں ہے کہ شفٹ کریں، اور جب یہ تھوڑی نسبتاً بہتر حالت میں تھیں تو میں نے دوسروں کو دی کیوں نہیں. تو یہ ایک بڑا جو ویسٹ میں ہے کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پاس جو اضافی چیزیں صحیح، وہ شہر کی انتظامیہ ان کو فری کولیکٹ کرتی، آپ گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ پوری دنیا میں اور اس معاشرے کے غریب لوگوں میں سے لے کے پوری دنیا میں وہ چیزیں چلی جاتی. تو یہ جو کلچر ہے آپ کے گھر کے اندر جو اضافی چیزیں پڑی ہیں، کپڑوں سے لے کے، کتابوں سے لے کے، جوتوں سے لے کے، رزق کیجیے، وہ آپ اپنے قریب نیبرہڈ میں دیں، مدرسے میں دیں، آپ ایسے ادارے ہیں ان کو دیں. اور کراچی میں تو یہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا کراچی شہر ہے، پاکستان کا ہر شہر ہو جائے وہاں سے آئیں، کہ وہاں پہ اتنے مختلف نیٹ ورک ہیں، مختلف شعبہ زندگی میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اور ایک ایگزامپل ہے کہ مدرسوں سے کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور جو وہاں فلنتھروپسٹ ہیں، ان کا ایک مربوط نظام سے وہ پورے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ میں بھی ایسے نیٹ ورکس ہوں. اس میں الجزائر، ترکی، مصر میں ایسا باقاعدہ ہوئے ہیں، جس طرح فاتح یونیورسٹی بنی، وہ چیریٹی کے پیسے سے 3-4 وہاں پہ غریبوں کے بچے فری اعلیٰ معیار کی لمس کی طرح کی وہ یونیورسٹی ہے. ایجپٹ میں ایسے نیٹ ورک صحت کے سلسلے میں بنے. تو یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ ایسے نیٹ ورکس ہم پورے ملک میں بنائیں، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب میں نے یونیورسٹی میں بھی جو آپ نے اسٹڈی سرکل کا کہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جا رہے ہوتے ہیں، شفٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاسٹل، تو آپ جو کتابیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، ایک بک بینک ہم نے بنا لی، بہت خوب، اس میں دیں. اور جو نئے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہاں 1,500-2 ہزار کتاب ہو، اور ہر بندہ 3 کتابیں وہاں سے لے جائے فری بکس کا، تاکہ ان میں مطالعے کا بھی دو. اسی طرح یہ جو ڈرائیو ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ خون ہی نہیں دیتے. بلڈ ڈونر یا عطیہ کرنا یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بڑا بہتر. صحیح. تو تعلیمی اداروں میں یا ادھر نوجوانوں میں ایسی ڈرائیوز ہونی چاہیے کہ جہاں یہ. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ باہر ملکوں میں اسکول کی سطح پہ ایسی چیزیں لگائی جاتی ہیں اور بچوں کو ذمہ داری دی جاتی کہ آج آپ نے یہ سارا آرگنائز آپ نے کرنا ہے، ٹیچر انہیں گائیڈ کرتے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ہی طالب علم کو ہو جائے اس چیز کی عادت پڑے، دینے کا جذبہ، دینے کا جذبہ اور کیا کرنا. تو جب یہاں ہمارے جو مڈل کلاس ہے یا امراء طبقہ ہے وہ اے سی والی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، زندگی کی ہر سہولت ہے، وہ ان کو جس صحیح مفتی صاحب نے کہا کہ اس پہ شکر بجا لائیں، لیکن ساتھ بچوں کو دینے کی عادت بھی ڈالیں. جو زیادہ ہے وہ آپ دیں. جس طرح 1 ماہ رمضان میں ہم ہوتے ہیں تو ایسا طرز زندگی ہمیں باقی جو ماہ ہیں سال کے اس میں بھی اپنانا، اس میں وہی اختیار کرنا چاہیے. اچھا، یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، لیکن لازمی ہے کہ یہ عمل کے قالب میں ڈھلیں گی تبھی معاشرہ کوئی بہتر اور خیر کی طرف آگے سفر کرے گا. مفتی صاحب، میں بالکل کیونکہ پروگرام کے 2-3 منٹ رہتے ہیں، میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو حکومت نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور ایک تجویز آئی ہے حکومت کے پاس، آئی وش کہ اللہ کرے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے عشاء تک اپنے جو کاروبار ہیں سارے بند کر دیں، اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ جو موبائل ہے نا اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں تاکہ معاشرہ دوبارہ سے ایک خوبصورت معاشرہ بن سکے. کیونکہ یہ جو انتشار ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ یہ جو جلدی کاروبار بند کرنا اور پھر اپنے گھروں کے اندر چلے جانا، یہ اس پر. دیکھیے، ہمارے ملک کی معیشت اس وقت بہت خطرناک دوراہے پر ہے، اور اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں، ہمارا ہی قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مال و دولت سے نوازا ہے اور ہم نے اس کا بے دریغ بہت استعمال کیا، اس کو ضائع کیا ہے. اور دنیا میں سب سے کم ٹیکس اس وقت بھی پاکستان دے رہے ہیں. دیکھیں، آج ہر آدمی پریشان ہے. آج ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے حقوق تو مانگ رہے ہیں، فرائض پر کہاں کھڑے ہیں. صحیح. آپ کہتے ہیں بجلی کا بل بہت مہنگا ہے اور ہمارے ہی درمیان 40% لوگ بل ادا نہیں کرتے، تو کہاں ان کی گھر کی بھی تو بتی جل رہی ہے. نادہندگان ہیں اور بجلی چوری کرتے ہیں، کہ معاشرہ ان کے خلاف کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ساتھ والا چوری کر رہا ہے تو یہ کرتا رہے، ہمارا کیا فرض ہے. اب چاہیے یہ اس معاشرے کو، کیونکہ مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، پورے قوم کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر حکومت کا آدمی کہیں جاتا ہے نادہندگان کے پاس تو ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں 100 آدمی کے، بھائی آپ نے بل نہیں دیا ہے یا تو استعمال نہ کریں تاکہ ملک آگے چلے.
اب تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ایک تو اپنے وسائل کو ضائع نہیں کریں. اب دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے بہت قیمتی فیصلہ ہے، بہت عمدہ فیصلہ ہے، لیکن ہمارے تاجر کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف. نہیں بند کرتے ہم. بھائی کیوں نہیں بند کرتے آپ؟ بھائی آپ تو ضروریات زندگی بیچ رہے ہیں نا، آخر تو خریدے گا انسان. جب رات کو نہیں کھلا ہوگا تو وہ آئے گا دن کو خریدنے کے لیے، یا اس کے بغیر وہ گزارا کرنا شروع کر دے گا. ایسا تو نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ تھوڑا قربانی تو دیں اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ جب وہ نہیں جائیں گے تو دکاندار دکان بند کر دے گا جلدی وہاں سے. دونوں طرف سے ختم ہوا چاہتے ہیں. ایک پوائنٹ کہنا چاہتا تھا، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اپیل بھی کروں گا کہ اپنے گھر میں جو آپ نے سیلف ڈسپلن کی بات کی، سارا دن جنرل سٹور بھاگنا، آپ صبح ایک لسٹ بنا دیں جو روٹین کی چیز ہے، اور وہ آپ ایک دفعہ لائیں تو 3-4 دن آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں. ہفتے میں ایک دن آپ چیزیں خرید لیں اور یہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مکمل تائید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کے تمام وہ فیصلے ہوں جہاں ہمارے وسائل کا لیکن کہ سول سوسائٹی کو، علماء کو، ٹیچرز کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پر کنونس کریں. تو بہت بہت شکریہ مفتی ابو بکر محی الدین صاحب، پروفیسر طاہر ملک صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد آپ کو کوئی پیسو نہیں بنانا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس بات کا تعین کریں کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں جو روشنیاں بند ہو رہی ہیں، ایک نئی قسم کی روشنیاں کیسے آپ نے پیدا کرنی ہیں. اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس قسم کی موومنٹس چل رہی ہیں کہ آپ اپنی زندگیوں کو سادہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، اپنی خوراک کو ایسی خوراک بنائیں جو آپ کی باڈی کے لیے صحت مند جو رجحان ہے وہ آپ کی باڈی میں پیدا کر سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی خوراک کھائیں کہ وہ آپ کے لیے صحت کے مسائل پیدا کرے. اپنی نیند پوری کریں، گفتگو اچھی کریں، اللہ پر توکل کریں، محنت بھرپور کریں. انشاءاللہ اس ملک کو بڑے بڑے بحران تباہ نہیں کر سکے تو یہ چھوٹا سا بحران اسے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، آپ بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ پورا ملک بہتر بھی ہوگا اور یہ روحانی طور پر جگمگائے گا. بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے کسی اور موضوع کے ساتھ گفتگو کریں گے.